محترم سامعین گرامی قدر ارباب و معرفت، ہر مجلس کے آغاز میں مومنین کی توجہ دلایا کرتا ہوں کہ یہ مجلس عزا مجھ تک اور آپ تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچی ہے۔ 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو لہو کا ایک دریا عبور کر کے بڑی قربانیوں کے بعد یہ مجلس عزا مجھ تک پہنچی ہے۔ اگر آج تاریخ کے دریچوں میں انسان جھانک کے دیکھے تو کتنے ہی ایسے بوڑھے باپ نظر آئیں گے کہ عشق حسین ابن علی میں ان کے جوان بیٹوں کو شہید کیا گیا، جوانوں کی لاشوں پر کھڑا ہو کے بوڑھا باپ کہتا رہا، اے حسین تیرے ذکر کی بقا کے لیے قربانیاں دیں گے لیکن ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ میں KPK کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک مقام پر موجود تھا جہاں ایک کے بعد ایک ٹارگٹ کلنگ میں 4 جوان بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ جب بوڑھی ماں چوتھے بیٹے کے جنازے پر آئی تو جنازے پہ کھڑے ہو کے غازی عباس کے علم کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، کربلا والو گواہ رہنا، تمہارے صدقے میں اللہ نے جتنے دیے تھے تمہارے نام پر قربان کر دیے۔ اتنی قربانیوں کے بعد میرے اور آپ کے ان کندھوں پر قرض ہے، ان تمام عزاداروں کا، ان تمام شہداء کا، ان تمام مومنوں کا۔ آؤ عادت رسم رواج سمجھ کے نہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے ان تمام عزاداروں کو اپنی اس مجلس عزا کے ثواب میں شریک کرتے ہوئے آپ تمام حاضرین کے مرحومین اور خصوصاً جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اس بستی کے سادات و مومنین جو دنیا سے رخصت ہوئے، بانیان مجلس کے آبا و اجداد سید امیر شاہ صاحب مرحوم، ان تمام مرحومین کے لیے عادت رسم رواج سمجھ کے نہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، صلوات بر محمد و آلہ۔ آواز بہتر کرنا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، حبیب الہ العالمین، انیس الغریبین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین ملعونین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، صلوات بر محمد۔ نعرہ تکبیر۔ یہ گرمی اور تعداد کا تعلق علی والوں سے نہیں ہے، علی والے 4 بھی ہوں تو پورا لشکر ہوا کرتے ہیں۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔
یہ تین نعرے نہ اس دنیا میں ہمیں شرمندہ ہونے دیتے ہیں، نہ محشر کے میدان میں شرمندہ ہونے دیں گے۔ یہ تین نعرے ہمارے عقیدے کا اظہار ہے۔ جب ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو پیغام دیتے ہیں دنیا والوں سنو ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں۔ جب نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو پیغام ہوتا ہے سنو ہم محمد رسول اللہ والے ہیں۔ اور جب بڑے شان و شوکت کے ساتھ ہم اپنی نگاہوں کو بلند کر کے کہتے ہیں نعرہ حیدری، تو دنیا والوں کو پیغام ہوتا ہے سنو ہم کوئی عام لوگ نہیں، ہم علی ولی اللہ والے ہیں۔ بھئی یہ صرف واہ واہ اور شاباش سے بات نہیں چلے گی، اگر آپ کی طرف سے بھی نعرہ آیا تو گفتگو فضائل میں آگے بڑھے گی۔ حیدری، یہ ان تین نعروں کی قیمت اگر کسی کو اس دنیا میں محسوس نہ بھی ہو، بروز حشر ہر ایک کو پتہ چل جائے گا یہ تین نعرے کتنے ضروری ہیں۔ مفتی اعظم ہیں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، قسطنطنیہ کے، نام ہے شیخ سلمان بن ابراہیم قندوزی، بڑی خوبصورت کتاب لکھی ینابیع المودہ آل محمد کے فضائل میں۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 295 پہ بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں کہ سنو قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ تین عقیدے کتنا ضروری ہیں، یہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ، یہ علی ولی اللہ، کہ جب آدم سے لے کے محشر کی سحر تک سارے کا سارا مجمع جمع ہوگا، ہر ایک سائے کی تلاش میں ہوگا اور کہیں کسی کو سکون نہیں مل رہا ہوگا، اس بھرے مجمع میں اللہ ایک مرد مومن کو کھڑا کرے گا جسے کائنات علی ابن ابی طالب کہتی ہے، اور میرے مولا کے ہاتھ میں ایک علم ہوگا جس پر یہ تین نعرے لکھے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہاں، زندگی کی پہلی سانس سے لے کے زندگی کی آخری شام تک صرف اس ایک نعمت کا شکر بجا لایا جائے، اے اللہ تیری ذات نے ہمیں علی کے در کا گداگر بنایا ہے، زندگی تھوڑی ہے نعمت شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ چھٹے تاجدار ولایت کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں آج آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا ہمارا تو دسترخوان ہر خاص و عام کے لیے ہر وقت کھلا ہے، ہمارے دسترخوان پر مہمان بن جا۔ جب کھانا کھا چکا تو چہرے پہ ذرا پریشانی کے آثار تھے۔ امام نے پوچھا کہ تجھے میرے دسترخوان کا یہ لنگر یہ کھانا کیسے لگا؟ کہنے لگا مولا زندگی میں اس سے زیادہ لذیذ کھانا کبھی کھایا ہی نہیں۔ کہا پھر پریشان کیوں دکھتا ہے؟ کہا مولا قرآن کی ایک آیت نظر آ رہی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ محشر کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ پریشان ہوں، اتنا لذیذ کھانا کھایا ہے، کل محشر میں حساب کیسے دوں گا؟ میرے مولا نے فرمایا سن، قرآن کی تفسیر پوچھنی ہو تو در آل محمد پہ آیا کر، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھایا کر۔ خدا عظیم ہے، اللہ سخی ہے، اللہ لجپال ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ اس کی شان سے یہ کہیں بدتر ہے کہ اگر وہ کسی اپنے بندے کو 4 روٹیاں 4 بوٹیاں اور کچھ فروٹ کھلا کے محشر کے دن پوچھے تو نے میری کتنی روٹی کھائی ہے، تو نے میری کتنی غذا کھائی ہے؟ کہا مولا پھر یہ نعمتوں کا سوال کیا مطلب ہے؟ کہا اللہ قیامت کے دن روٹی پانی کا حساب نہیں پوچھے گا، ہم آل محمد کو پہچان، نحن النعیم، ہم آل محمد اللہ کی نعمت ہیں جن کا سوال کیا جائے گا۔ میرے محترم سامعین، اللہ کا شکر بجا لایا کرو، خدا نے در در کی ٹھوکروں سے بچا کے در علی عطا کر دیا ہے۔ حیدری علی۔ سید الانبیاء کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صبح و شام نماز پڑھتا ہوں اور سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہوں اور اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। या रसूल अल्लाह, जब सिरात मुस्तकीम पर पहुँचता हूँ तो मकाम फ़िक्र में मुब्तला हो जाता हूँ, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? सैयदुल अंबिया ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा या रसूल अल्लाह, सवाली आपके दर पर है, आप सवाल करने से पहले अता कर देते हैं। मैं सिरात मुस्तकीम पूछना चाहता हूँ, सिरात मुस्तकीम की तफसीर पूछना चाहता हूँ। जब 3-4 मरतबा पूछ चुका ना, तो रहमत दो आलम ने यूँ अपनी निगाहों को उठाया तो दरवाजे से अली हैदर करार आ रहे थे। कहा अली को पहचान, अली सिरात मुस्तकीम है। या अली या मेरे मोहतरम सामीईन, दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह आले मोहम्मद की मोहब्बत हमें अता की है तो हमारी नस्लों में भी इस मोहब्बत व विलायत का ये रिश्ता जारी रख। ज़िंदगी में आप जितने वालिदैन तशरीफ़ फरमा हैं, आपने अपने बच्चे को ज़िंदगी की हर नेमत दी होगी, लेकिन ज़रा चश्मे तसव्वुर से सोचो कितना अच्छा लगता है हमारा छोटा बच्चा जब 2-3 साल में बोलना सीखना शुरू करता है तो मौला का नाम लेता है। मजलिस में माँ के साथ जाता है तो या हुसैन कहता है। एक अज़ादार का बड़ा खूबसूरत जुमला है, हमारे बच्चे अपने माँ बाप का नाम बाद में याद करते हैं, अपने मौला अली का नाम पहले याद करते हैं। हाँ, 6-7 साल की माले के अश्तर की बेटी है, मोहब्बत अली से सरशार। दरवाज़े पे दक्कुल बाब हुआ, कहा कुछ सिपाही आए हैं। अब जो सिपाही आए तो कहा क्यों आए? कहा हम अमीरुल मोमिनीन की तरफ से आपके लिए शहद का तोहफ़ा लेके आए हैं। अब 6-7 साल की बच्ची समझी कि मौला अली ने भेजा है और मेरे लिए ये शहद का तोहफ़ा आया है। थोड़ा सा शहद उससे चखा और बाकी अपनी उस जगह पे रख दिया। जब बाबा माले के अश्तर घर आए तो कहने लगे कि ये शहद कौन लाया है? कहा बाबा कुछ लोग आए थे और कहते थे हमें अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, यानी अली मौला ने भेजा है, मैंने समझा है कि मेरे मौला ने भेजा है, इसलिए ये शहद थोड़ा सा चखा है। कहा नहीं बेटा, अली आदिल इमाम है, ऐसा नहीं हो सकता। अली माले के अश्तर के घर तोहफ़ा भेजे, बाकी सिपाहियों के घर न भेजे, ये किसी और ने भेजा है। और भेजने की वजह यह है कि तेरे दिल में जो तेरे मौला अली की मोहब्बत है वो ख़रीदना चाहता है। बच्ची है ना, तुझे मीठी चीज़ दे के तेरे दिल में जो तेरे मौला की विलायत है वो ख़रीदना चाहती है। 6 साल की बच्ची ने ये जुमला सुना, दौड़ती हुई वहाँ आई जहाँ चाकू पड़ा था, अपनी उंगली को काट के चीख बुलंद की, माले के अश्तर दौड़े। कहा बेटा ये क्या किया? कहा बाबा मैं पसंद नहीं करती कि मेरे जिस उंगली से मैंने शहद चखा है और मौला अली की मोहब्बत ख़रीदने की कोशिश की गई है वो मेरे बदन के साथ सालिम रह जाए। माले के अश्तर ने बच्ची को उठाया, कटी हुई उंगली को उठाया और वहाँ आए जहाँ मेरे मौला अमीर कायनात तशरीफ़ फरमा थे। माले के अश्तर ने सारा वाक़या सुनाया। मौला ने उंगली रखी और इजाज़े इमामत से बच्ची का हाथ सालिम किया। वहाँ आपका कसीदा पड़ा है जो नारे हैदरी लगाते हो। मौला ने कहा इन्ना लना अक़वामन लौ क़त्तअनाहुम इरबन इरबा लमज़दादू इल्ला हुब्बा। अल्लाह ने अली को ऐसे चाहने वाले अता किए हैं कि अगर अली वालों के टुकड़े टुकड़े भी कर दो, हर टुकड़े से या अली की सदा आएगी। या अली। मेरे मोहतरम सामीन, मकाम फ़ख्र है। आज आप सारा दिन मजलिसें सुनेंगे, हर लम्हे शुक्र अदा करें और एक दुआ ज़रूर करें, ऐ अल्लाह इस कीमती नेमत को हमारी नस्लों में भी जारी रख। मैं एक मगरबी राइटर का जुमला पढ़ रहा था। आपके इस इलाके से बहुत सारे लोग यूके और दीगर यूरोप के ममालिक में रहते हैं। विलियम क्रिप्स का जुमला है, आई बिलीव दैट इफ अ मैन लाइक हिम were assumed to dictatorship of modern world, he would succeed in solving its problem, the much needed peace and happiness. I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable for the Europe of tomorrow as it is acceptable for the Europe of today. वो कहता है काश दुनिया कोई मोहम्मद जैसा दूसरा तलाश करके ले आए, दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं कहता हूँ विलियम क्रिप्स, दर बदर की ठोकरें न खा, ये मजलिस हुसैन का दस्तरखान बिछा है जहाँ से दौलत यकीन बट रही है। आ देख यहाँ मोहम्मद के 12 जानशीन का तारुफ पेश किया जा रहा है। और ज़िंदगी में मैं अपनी मंजिल को, अपनी गुफ्तगू को समेटता हुआ
آگے بڑھوں میرے محترم سامعین، میں اور آپ اگر 18 محرم کی اس مجلس میں ہر سال شریک ہوتے ہیں تو ایک ذمہ داری اور بھی ہے کہ جہاں ہم خود آ رہے ہیں وہاں کسی کا ہاتھ پکڑیں اور اسے مجلس میں لے آئیں جو مجلس میں نہیں آتا، اور نفرت دلا کے، مناظرے کر کے، لڑائی جھگڑے کر کے نہیں۔ دیکھ، علی ہدایت کا مینار ہے، علی ہدایت کا چراغ ہے، اگر کوئی بھٹکا ہوا ہے تو میرے اور آپ کے دل میں یہ درد ہونا چاہیے کہ اس بھٹکے ہوئے کو در علی پہ لے آئیں، اور جو لذت میں اور آپ محسوس کر رہے ہیں وہ کریں۔ میں اپنے نوجوانوں سے خطاب کروں گا، آج پوری دنیا میں 5.44 بلین لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کے پاکستان میں 130 ملین لوگ، 13 کروڑ لوگ انٹرنیٹ سے جڑے ہیں، and it's going to become a 7th largest number in the world، کہ پوری دنیا کا 7واں بڑا ہمارا ملک ہے جو انٹرنیٹ ایکسیس رکھتا ہے۔ جہاں آپ نوجوانوں ٹک ٹاک یوز کرتے ہو، دیگر معاملات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، خدا را آؤ ذکر اہل بیت میں اس سوشل میڈیا کو ممبر حسینی بنا دو۔ حسینی نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا تک محبت اہل بیت کا یہ پیغام پہنچاتے۔ صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد، بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ اور اگر میں اور آپ بڑے خلوص سے دعا کریں گے تو یہ امام بارگاہ چھوٹا پڑ جائے گا، اس لیے کہ ہم محنت کریں گے اور دعائیں مانگ کے اور منتیں مانگ کے کہیں گے آؤ مجلس حسین میں آؤ، یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ میں نے تاریخ کے اوراق پہ ایک بہت خوبصورت جملہ دیکھا جو تاریخ کی جبیں پہ لکھا ہے کہ ایک شخص جس کا نام قاری اعمش ہے 80 سال تک علی کے در کی گداگری نہیں کرتا، 80 سال تک میرے مولا کا علی ولی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا، باقی اس کی بڑی خدمات، بڑا مشہور آدمی کہنے لگا کہ مجھے آخری حج کرنا چاہیے، پتہ نہیں زندگی کہاں ختم ہو جائے۔ اب جو آخری حج کے لیے چلا تو راستے میں صحرا آیا، صحرا میں ایک خیمہ دیکھا، بڑا حیران ہوا کہ یہ لق و دق صحرا، اور صحرا میں یہ خیمہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا ایک ضعیفہ ہے جسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ خیمے کے قریب آیا، کہنے لگا السلام علیک یا امت اللہ، اے کنیز خدا میرا آپ پر سلام ہو۔ اس نے جواب دیا اور کہا انت اعمش، کیا تو اعمش ہے، مشہور آدمی؟ کہنے لگا ہاں اعمش ہوں۔ کہا تو یہاں کیا کر رہی ہے، تجھے تو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، یہ مصلی عبادت کیسا، یہ چند خشک روٹیوں کے ٹکڑے کیسے؟ کہنے لگی سن اعمش، میرا قبیلہ علی کو ولی نہیں مانتا، قبیلہ میری برادری علی کے در کی گداگری نہیں کرتا، قبیلے والوں نے کہا ہے یا علی چھوڑ دے یا برادری چھوڑ دے۔ کہا تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں سنا آئی ہوں اعلان، برادری چھوڑ دوں گی علی نہیں چھوڑوں گی۔ کہا اب اعمش چونکہ در اہل بیت کا گداگر نہیں ہے، کہنے لگا کہ تو جو علی کے نام پر سب کچھ قربان کر کے آئی ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، تو علی کے صدقے میں اللہ سے 2 آنکھیں مانگ لیں، زندگی کی 4 گھڑیاں اچھی گزر جائیں گی۔ کہنے لگی اعمش حیا کر، میرے عقیدے کی توہین نہ کر، یا علی میرے عقیدے کی توہین نہ کر، میں نے علی کو دنیا لینے کے لیے امام نہیں مانا ہے، آخرت کے لیے امام مانا ہے۔ اب پلٹ کے اعمش سے اس ضعیفہ نے، علی والی ضعیفہ نے یہ سوال کیا اعمش مجھے چھوڑ، تو اپنی سنا ہے والناس تک قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ساری زندگی قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا، تجھے پورے قرآن میں میرے علی کا حق نظر نہیں آیا؟ آیا انما میں علی نظر نہیں آیا، آیا بلغ میں علی نظر نہیں آیا، سورہ دہر میں علی نظر نہیں آیا، سورہ فاتحہ میں علی نظر نہیں آیا۔ اب جب اتنے حوالے دیے تو اعمش نے کوئی جواب نہیں دیا، وہیں خیمے کا پردہ رکھا اور حج کے لیے چلنے لگا۔
لیکن اب قدم قدم پہ اس ضعیفہ کے الفاظ کانوں سے ٹکرا رہے تھے، تو کیسا قاری قرآن ہے، تو کیسا قاری قرآن ہے کہ تجھے پورے قرآن میں علی کا حق نظر نہیں آیا۔ جو حاجی حضرات تشریف فرما ہو گواہی دینا، جب سارے مناسک حج بجا لا چکا تو کعبہ کو آخری الوداع کرتا ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے کہتا ہے، اے کعبہ گواہ رہنا، میں تیرے مولود کے حق پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب وہ جو اس گرمی کی شدت میں بھی مولا کی محبت کی ٹھنڈک آپ اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں نا، جب دل میں 80 سال کی عمر میں ولایت امیر المومنین کی محبت کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، کہنے لگا پہلے تو زندگی ویران تھی، پہلے تو زندگی اجڑی ہوئی تھی، پہلے تو زندگی کسی کام کی نہیں تھی، اب گھر نہیں جاتا جب تک اپنی محسنہ کا شکریہ بجا نہ لوں۔ اب وہیں آیا جہاں خیمہ ہے اور صحرا ہے، خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا تو ضعیفہ موجود نہیں ہے، بڑا پریشان کہ اپنی محسنہ کا شکریہ بجا لانے کے لیے اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جب گھوڑے کو چاروں طرف دوڑایا تو دور ایک باغ میں ایک عورت پھل اکٹھے کر رہی تھی، اس کے قریب جا کے کہنے لگا، وہ خیمے والی ضعیفہ کو جانتی ہو جسے دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا؟ کہنے لگی بھولتا کیوں ہے، میں وہی ہوں جو تجھے خیمے میں ملی تھی۔ کہا تجھے تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ کہنے لگی جس اللہ نے علی کے صدقے میں تجھے کعبہ میں حق عطا کیا ہے، اسی اللہ نے علی کے صدقے میں مجھے 2 آنکھیں عطا کی ہیں۔ محترم سامعین، زندگی کی سب سے بڑی متاع در آل محمد کی قداگری ہے۔ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے ذرا چشم تصور میں سوچو، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی کہ انسان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو آواز قدرت آتی ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ میرے بندو، اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تم تھک جاؤ گے، میری نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں ذرا گوشہ تنہائی میں تصور تو کر، اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں عطا کی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت در آل محمد کی قداگری ہے۔ ذرا ایک لحظے کے لیے سوچ، اگر یہ محرم اور سفر آتا اور مجلس حسین میں بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تو زندگی کیا تھی؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، جب وہ اللہ چاہے نا اپنے بندے کو کوئی خاص تحفہ عطا کرے، پھر ضروری نہیں جاگیریں عطا کرے، ضروری نہیں بڑے بڑے محلات عطا کرے، معصوم فرماتے ہیں پھر اللہ تحفے میں محبت حسین عطا کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں 1.25 لاکھ نبیوں کی محنتوں کو بچانے والا حسین، اور جس نے حسین بچایا اس ہستی کا نام زینب عالیہ۔ مدینہ کے لوگ سید الانبیاء سے سوال کرتے تھے کہ ہم بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی محنتوں اور احسان کا شکریہ کیسے ادا کریں۔ آج سیدزادہ آپ سے منت کرے گا، مجلس عزا میں بیٹھے بیٹھے یہ نیت کرو کہ آج کے بعد کی زندگی در آل محمد کی گداگری میں ایسے گزرے گی جس کی سیرت کے نقش سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے عطا کیے ہیں۔ لوگ ہم سے ٹی وی چینلز میں ہم جاتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہم جاتے ہیں، یونیورسٹیوں والے سوال کرتے ہیں، کالجز والے سوال کرتے ہیں، تم روتے کیوں ہو؟ تمہاری مائیں بہنیں مجلس عزا میں ساتھ آ کے وہ گریہ کیوں کرتی ہیں؟ میں کہتا ہوں لمبا مناظرہ نہ کرو، تمہیں لمبی تاریخ نہیں سناتا، 2 ہستیوں کا نام بتاتا ہوں، دونوں مدینہ و مکہ کی رہنے والی ہیں، ایک نانی ہے ایک نواسی ہے۔ نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اتنی عظمتوں والی نانی ہے کہ جب اسلام پر مشکل پڑی نا تو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو سارے پلے ہیں وہ اسلام کے خرچے پر پلے ہیں، اور جس نے اسلام کو اپنے خرچے پہ پالا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جب سید الانبیاء شب معراج گئے، معراج سے واپس آ رہے تھے تو جبرائیل نے کہا وہ اللہ کہہ رہا ہے زمین پہ جا محمد، تو ہماری طرف سے خدیجہ کو سلام کہنا، خدیجہ کا اسلام پر بڑا خرچ ہوا ہے۔
اتنی عظمتوں والی بیوی اگر کسی بچی، یتیم بچی، غریب بچی کا جہیز نہ ہوتا، لباس نہ ہوتا، چادر نہ ہوتی، خدیجۃ الکبریٰ ادا کرتی۔ عزادارو اتنی عظمتوں والی بیوی، لوگ پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو، مجلسیں برپا کیوں کرتے ہو، 2 مہینے 8 دن گریہ کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں زیادہ تفصیل نہ پوچھو، مجھے اتنا بتاؤ، وہ خدیجۃ الکبریٰ جو اسلام کی محسنہ ہے، جب کسی غریب بچی کو چادر چاہیے تو خدیجہ بانٹتی ہے، زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا، اسی کی نواسی مسلمانوں کے کتنے شہروں میں کہتی رہی ایک چادر کا سوال، ایک چادر کا سوال ہے، اور عزاداروں کوئی چادر لے کے نہ آیا۔ ایک خاتون تاریخ نے لکھا کہ سر شام چادریں لے کے آئی ہے، بی بی نے اس سے سوال کیا سارے شہر نے تو چادریں نہیں دی، تو چادریں کیوں دینا چاہتی ہے؟ کہنے لگی میں ایک مرتبہ مدینہ گئی تھی، میں سید الانبیاء کی خدمت میں بڑے دن گزر رہی تھی، مجھے سید الانبیاء اپنی بیٹی زہرا کے گھر لے گئے تھے، میں نے سیدہ کی بڑی خدمت کی، جب زہرا دنیا سے جانے لگی، زہرا نے مجھے وصیت کی اگر زندگی میں کوئی قیدی بیویاں نظر آئیں تو انہیں پتھر نہ مارنا، ان پر آگ نہ پھینکنا، ہو سکے تو میں مدینہ والی زہرا کی طرف سے ان کے لیے یہ چادریں لے جانا۔ کہنے لگی میں مدینہ والی بیوی کی وصیت پہ عمل کرنے کے لیے آ گئی ہوں، تمہارے لیے چادریں لائی ہوں۔ بیوی نے پلٹ کے سوال کیا سارے شہر نے نہیں دی، تو نے دی، تیرا بڑا شکریہ، بتا میں تجھے کیا عطا کروں؟ کہنے لگی اور تو کچھ نہیں مانگتی، میں نے نبی سے سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑے جلدی قبول کرتا ہے، اے بی بی دعا کر اللہ مجھے مدینہ لے جائے۔ بی بی نے کہا مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ مدینہ میں تیرا کون ہے؟ تیری سیدہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی، مدت ہو گئی ہے۔ بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگی جب میری سیدہ کا جنازہ اٹھ رہا تھا نا، جنازے کے ساتھ 4 چھوٹی اولادیں تھیں، ایک حسن مجتبیٰ 7.5 سال کے، ایک حسین جن کی عمر 6.5 سال تھی، اور 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کی عمر 4.5 سال، دوسری کی 2.5 سال، یہ 4 اولادیں زہرا کے جنازے کے وقت زہرا کے ساتھ تھیں۔ بی بی تو چلی گئی، اب بڑے سال گزر گئے ہوں گے، بی بی کی شہزادیاں شہزادے اب بڑے ہو گئے ہوں گے نا، اب حسن بڑا ہو گیا ہوگا، اب حسین بڑا ہو گیا ہوگا، اور میری بی بی کی بیٹیاں اب پردے میں وہاں موجود ہوں گی، میں ان کی قدم بوسی کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی نے کہا آ قریب آ، میں تجھے ساری تاریخ سناتی ہوں، میں تجھے زہرا کے 4 بچوں کی کہانی سناتی ہوں، آ قریب آ۔ وہ جو 7.5 سال کا حسن تھا نا، اس کے جنازے سے تیر اس کی بہن نے خود نکالے، اس کے جنازے سے تیر خود نکالے ہیں، اور وہ جو 6.5 سال کا حسین تھا نا، ذرا قریب آ، وہ دیکھ نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ عزادارو بڑا عجیب جملہ کہا، بس آخری جملہ عرض کرتا ہوں، کہا ذرا قریب آ، 2 بیٹیوں کا پوچھتی ہے نا، مجھے پہچان میں تیری زہرا کی بڑی بیٹی زینب، یہ پہچان یہ چھوٹی بہن ہے۔ میں کہتا ہوں بی بی نے پوچھا تو ہوگا کہ اگر تو قید ہو کے آ گئی ہے تو تیرا عباس کہاں ہے؟ بی بی نے کہا ہوگا نا وہ ذرا گھوڑے کی گردن میں دیکھ، وہ جو سر ہے وہ میرے پردے کا محافظ عباس وسیعلم۔